ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان المبارک انتہائی فضیلتوں والا اور اہل ایمان اہل اسلام کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 185 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، بینات من الھدی والفرقان، وہ ہدایت کی نشانیوں والا، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا مہینہ قرآن ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں شاہد موجود ہو، حاضر ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، تندرست ہو، وہ اس کے روزے رکھے۔ اس نیکیوں کے سیزن میں اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم ترین نیکی جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن کریم کی بکثرت تلاوت قرآن کریم، چونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی مناسبت سے رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو کہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کا اس کا جو مہینہ ہے نزول کا، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ایک خاص رات کے ساتھ بھی متعین کر کے مقرر کر کے ہمیں بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، اور سورہ دخان میں جا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والی رات ہے اور اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور اس برکتوں والی رات میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور ساتھ ہی فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ سورہ دخان کی 1 سے لے کے 5 تک یہ آیات پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا اور اسی میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ایک جملہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے یہاں لوگوں نے بہت غلط فہمی پیدا کر دی، اور بہت سارے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا جس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ رات شب برات ہے، شعبان کی 15 تاریخ، جبکہ یہاں قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان اور رات لیلۃ القدر، جسے سورہ دخان میں طے کر دیا کہ قرآن جس رات میں نازل کیا گیا وہ مبارک رات ہے، اور وہ مبارک رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے، اور اسی میں حکیمانہ فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس رمضان کو ماہ قرآن کہا گیا، اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور وہی لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت حکیمانہ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ لوگ شبرات سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہیں گے جی ہمیں معاف کر دو، کسی کی عمر ختم ہو جائے گی، کسی کی یہاں ولادت ہو جائے گی، کسی کا یہ ہو جائے گا، کسی کا وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں شعبان سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ساری باتیں رمضان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ماہ قرآن میں بکثرت تلاوت کریں، اس کا مہینے کا جو بھی وقت آپ کو ملے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ روزہ تو آپ نے رکھا ہوا ہی ہوگا، روزے کی حالت میں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور بندے کے لیے سفارش کریں گی۔ جیسا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک صحیح حدیث میں موجود ہے، شعب الایمان بیہقی، مستدرک امام حاکم، مسند امام احمد اور طبرانی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان، رمضان، روزہ اور قرآن کریم اللہ کے یہاں بندے کی سفارش کریں گے۔ تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ رب العزت قبول بھی فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، یہ دونوں سفارش شفاعت کریں گے اور دونوں کی سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ رب العزت بندے کو ان کی سفارش پر معاف فرما دے گا۔ اس مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے، نماز پنجگانہ کا التزام کریں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں کوئی شخص اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ رمضان المبارک میں ہی نہیں، جھوٹ تو کبھی بھی جائز نہیں۔ اس رمضان میں پوری طرح کوشش کر کے زبان پر کنٹرول رکھیں، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور جھوٹ کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ معنی یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہے اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح اس ماہ رمضان کو اللہ کی عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، جھوٹ، عیب، جتنے بھی آنکھوں کی اور ہاتھوں کی، زبان کی برائیاں سے ان سے بچتے ہوئے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کو اس کے پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔